نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، بڑی خوشی کی بات ہے کہ جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بہت ہی اہم مسئلے پر جو ہے آج مشاورت کی جا رہی ہے، اور میرا احساس یہ ہے کہ ہر جماعت جو ملت سے تعلق رکھتی ہے وہ اس سلسلے میں جو ہے نہ صرف غور کرے بلکہ تعاون عمل بھی کرے۔ یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن سمجھتے نہیں، جو قرآن سمجھتے ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، تو ہماری زندگی کا تو یہ حال ہے۔ اور میں ایک شعر آپ سے عرض کروں گا کہ تو اس سے آپ کو اندازہ ہوگا، خدا کے نام پر دست و غریبہ ہیں خدا والے، خدا کے نام پر دست و غریبہ ہیں خدا والے، بہت ہے جس قدر ذکر خدا خوف خدا کم ہے۔ آج ہمارے پاس خوف خدا کی ضرورت ہے۔ آج خوف خدا نہیں ہونے کی وجہ سے جو ہے یہ سب مشکلات پیش آ رہے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا بہت اہم اعلان ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ہم اس سے بھی بہرا ہو گئے ہیں، ہم حق کی بات نہیں کرتے اور نہ فلائی کی بات کرتے اور نہ برائی سے روکتے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر حق کی بات کریں تو ہمارے سے تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں وہ دنیا سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ اب چونکہ ہم لوگ ورکنگ کلاس سے تعلق ہے اور ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جو باڑھ کے باہر لے جاتی، تو اب اس واسطے ہم کو غور کرنا ہے۔ اب پڑوسیوں سے کیسے تعلقات ہونا چاہیے؟ جو قرآن پڑھتے واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث ہیں، وہ مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو۔ اور ہم کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم جو ہے کوئی پڑوسی آپ کا بھوکا ہے یا نہیں ہے، آپ اس کی طرف توجہ کیجئے، پہلے اس کو کھانا کھلائیے۔ ہم لوگ جو ہے اظہار تو کرتے ہیں، سمجھے آپ، جہاں عمل کی زندگی آتی ہے وہاں پر ہمارا مقام بڑا کوسوں دور ہو جاتا ہے۔ اس وقت علامہ اقبال نے کہا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ تو عمل کی بے حد ضرورت ہے۔ کہ میں پینشن سنکشن میں انچارج تھا، ہمارے ساتھ جو ہے ایک مسلمان بھی ہمارے اسسٹنٹ تھے، تو ان کا عالم یہ تھا کہ پہلے کام نہیں کرتے اور کام کرے تو غلط کر دیتے تھے۔ تو میں جو ہے نوٹ پٹ اپ کر کے جو ہے آفیسر اعلیٰ کو بھیجایا، تو اس میں اسسٹنٹ سیکرٹری جو ہے یادو فیملی کا تھا، اور اس میں ہمیں یہ لکھا کہ بہت تکلیف پہنچا رہے ہیں، لہذا ان کا ایک گریڈ انکریمنٹ روک دیا جائے۔ تو وہ یادو فیملی کا اسسٹنٹ کمشنر تھا، جب فائل اس کے پاس گئی تو انہیں بلایا، میرے کو بلا رہے کیا ہے شتاری، کیا لکھے، کیا ہے؟ میں بولا صاحب بہت پریشان کر رہے ہیں اور بہت ہیوی سیکشن ہے، یہاں پر بڑے ذمہ داری سے کام کرنا پڑتا ہے، پہلے شخص یہ کام نہیں کرتا، اس کے بعد جو کام کرا بھی تو غلط کر دیتا، تو میرے یہاں سے بہت مشکل ہو جاتا تھا۔ تو انہوں نے بولا کہ میں اس میں تھوڑا کریکشن کر دیتا ہوں، اس کا ٹرانسفر کر دیتا ہوں، اس کا گریڈ انکریمنٹ نہیں رکتا۔ دیکھیے اس کا پس منظر یہ ہے کہ وہ حضرت جہانگیر پیرا رحمۃ اللہ علیہ کا بہت غیر معمولی معتقد تھا۔ تو وہ میرا اپنا احساس یہ ہے کہ جو نان مسلم ہیں، جو مختلف درگاہوں میں جاتے ہیں، ہم ان سے راز ربط رکھیں، اس لیے وہ مسلمانوں کے دشمن نہیں ہو سکتے۔ ہم چونکہ اب یہ ہے کہ کوئی نظریاتی اعتبار سے کچھ فرق محسوس ہوتا ہے، لیکن میں صاف گوں، میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان میں اگر اسلام پھیلا تو اولیاء اکرام کی وجہ سے ہی پھیلا۔ تو میں یہ تجویز رکھنا چاہ رہا ہوں کہ مسجدوں میں ہم مسجد میں ایک کمیٹی بنائیں، اور اس کمیٹی کا نام جو ہے یہ اصلاح معاشرہ کے علاوہ اور آپ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ نام رکھیں، اور ہم جو ہے اپنی دعوتوں میں نان مسلم لوگوں کو بھی مدعو کریں، اور نان مسلم، اور چونکہ ہم لوگ ولیمہ تو کرتے ہیں اور حکم ہے کہ ولیمے میں غریبوں کو دعوت دو۔ اب ہم جو متوسط طبقے کے لوگوں میں جا کے دیکھتے ہیں ایک غریب نظر نہیں آتا، ہم پڑھتے برابر ہیں، اور لیکن کوئی پڑوسی مسلمان غریب ہے تو اس کو دعوت نہیں دیتے۔ تو اب آپ بتائیے کہ یہ ہمارے لیے کیا مشکل ہے۔ اور ہم پڑوسی تو چھوڑ دیجیے، بھائی، سگا بھائی، سرکار دو عالم کا ارشاد ہے کہ اگر سگا بھائی تمہاری جان کا دشمن ہے
تو بھی تم جو ہے اس کو زکوٰۃ دو بول کے ہے، اور اگر انہیں انکار بھی کر دیا تو تم بھجا دو۔ مگر ہم لوگ جو ہے آج جو ہے بھائی بھائی کا دشمن ہے، آج ہمارے پاس رشتوں کی کوئی اہمیت نہیں رہی، جبکہ خود ہم قابل اصلاح ہیں تو ہم دوسرے لوگوں کو کیا دعوت دے سکتے ہیں۔ تو میری گزارش یہی ہے کہ یہ ایک اجلاس میں مسئلہ طے نہیں ہوتا، لیکن عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ ایک شعر سنا دیتا ہوں، وہ شعر پہ عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، عزم محکم ہو تو ہوتی ہے بلائیں پسپا، کتنے طوفان پلٹ دیتا ہے ساحل تنہا۔ عزم کے ساتھ کام کرنا ہوگا، یہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ خدا حافظ۔